اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کہ یہ جو اللہ کی پاک کتاب ہے قرآن مجید، جن لوگوں کو ہدایت چاہیے، جو ہدایت کے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو سن کے تو کہتے ہیں آمنا، کہ اللہ ہم تیرے پہ ایمان لے کے آ گئے۔ اللہ کی نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے پہ ایمان لے کے آ گئے۔ آیات سنتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے پہ ایمان لے کے آ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو ہدایت چاہیے ہو، جو ہدایت کے قریب آنا چاہتے ہو، جنہوں نے ہدایت سے بغاوت کرنی ہے، دوری اختیار کرنی ہے، اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینی ہے، ان کو اللہ کی یہ آیات، یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، ان پر یہ اثر نہیں کرتی۔ سب سے پہلے بندہ خود کوشش کرے کہ میں اللہ کی کتاب کے قریب آ جاؤں، میں مسجد کے قریب آ جاؤں، میں اپنے رب کے قریب آ جاؤں، میں اپنے آپ کو نمازوں کے قریب کروں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے معجزے بھی، اس کے لیے نشانیاں بھی واضح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاشرے کے حساب سے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری چالیں شیطان کی ہیں، اس سے بچنا انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک دین پر آمادہ کر لیتے، اللہ چاہتا تو ساروں کو دین پہ عمل کرنے والا بنا دیتا، مسلمان بنا دیتا، مومن بنا دیتا، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، برائی کا بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، اچھائی کا بھی اس انسان کو پتہ ہے کہ یہ اچھائی ہے، اور ہم نے ان دونوں راستے پہ چلنے کا کنٹرول اس کے پاس رکھ دیا ہے۔ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے کہ تیرے سامنے بندے یہ دو راستے ہیں، اس میں اچھائی کو اختیار کر، اللہ کے ہاں اس کی جنت کا مہمان بن جا، برائی کو اختیار کر تو اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر لے۔ یہ تیری اپنی چاہت ہے، یہ تیرے اپنے اختیار میں ہے۔ کل کو تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے سامنے اس کے اعمال رجسٹر کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ جب اللہ اس کو کہیں گے کہ یہ تیرے سامنے رجسٹر ہے، اس کو پڑھ، یہ پڑھنا شروع کرے گا تو پھر کہے گا کہ اللہ اس میں تو نہ چھوٹی چیز معاف کی گئی ہے نہ بڑی چیز، میں نے چھوٹا سا بھی کام کیا ہے وہ بھی تحریر ہے، بڑا کام کیا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ جب وہ ساری زندگی اپنی پڑھے گا کہ جوانی میں نے کس طرح گزاری، میری تنہائی کس طرح گزری، میرا رمضان کس طرح گزرا، موبائل کو میرا کتنا وقت دیتا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے میں کتنا وقت آتا تھا، تو پھر کہے گا کہ اللہ یہ جو فرشتوں نے لکھا ہے نا، انہوں نے اس میں خیانت کی ہے، انہوں نے میرے حق میں صحیح نہیں لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہہ دیں گے، زمین بیان کرے گی کہ یہ میرے پہ یہ کام کرتا رہا ہے، آسمان بولے گا، یہ ساری چیزوں کا انسان انکار کر دے گا، سارے زندگی کی بدی پر، اللہ کی نافرمانی پر گزاری، اب اللہ کے سامنے جس طرح دنیا میں دھوکہ دیتا تھا اللہ کے سامنے بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ چاہتا تھا کہ مجھے نیک کہا جائے، نمازوں کا بھی پابند، نمازی اپنے آپ کو کہلانا، سارا کچھ یہ کرتا رہا ہے۔ جس طرح دنیا والوں کو دھوکہ دیتا تھا آج اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا گواہ پیش کر دیں گے
وہ کون سا ہے؟ ام یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیری نافرمانیاں نہیں کی، میں نے تیری بغاوت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس زبان کو بند کر دیں گے، گاٹھ لگا دیں گے۔ اب اس کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ بول کے کہے گا کہ تو نے میرے ساتھ فلاں بندے پہ ظلم نہیں کیا تھا۔ تو یہ کہے گا کہ ہاتھ کو مخاطبوں کو کہے گا کہ میں تو تجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تو کیوں میرے خلاف بول پڑا ہے؟ اس کی آنکھیں بولے گی میرے ساتھ بے حیائی نہیں دیکھتا تھا، میرے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا تھا۔ اس کے کان بول کے کہیں گے کہ میرے ساتھ دنیا کی غصتوں کو نہیں سنتا تھا، بڑی آرام دہ، بڑی اپنی خواہش پر مبنی آوازیں نہیں سنتا تھا۔ اس کے پاؤں بول کے کہیں گے کہ میرے ساتھ چم چم کے فلاں فلاں گناہ کے لیے تو نہیں جاتا تھا۔ پھر انسان کو اللہ کے سامنے پتہ لگے گا کہ یہ زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے کنٹرول میں رکھ دیے کہ اے بندے، شراب بھی تیرے سامنے ہے، پینے تیری مرضی، میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ تیرے دماغ کو بہکا دیتی ہے، جسم سے تیرا کنٹرول، یہ نہیں پینی، جوئے سے تجھے روک دیا، اب تو نافرمانی کرتا رہے، تیری مرضی ہے، ایک دن تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، اس کا ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے۔ اللہ نے اسی لیے نہیں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کریں گے۔ تمہیں یہ جو جوانی دی ہے نا، آج دیکھیں مدرسہ کتنا بڑا مرکز ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رمضان المبارک عطا کیا۔ شروع میں یہ کس طرح آباد تھا، دو صفیں نمازیوں کی تھی، قیام کر رہے تھے، 7واں روزہ ہے، آج ہماری حالت دیکھو۔ پھر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تیرے پاس رمضان آیا تھا، جواب دے، اپنی جوانی کا جواب دے، تجھے ایک نعمت وقت دی تھی، اس کو کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ ہماری زندگی کا تقریباً 60 سال عمر میں سے 20 سال سونے میں گزر گئی، 20 سال ہماری موبائل میں گزری ہوئی نکلے گی۔ ہم ابھی بھی یہ جو نوجوان ہیں، کوئی کاروبار تو نہیں کر رہے ہوں گے گھروں میں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہوں گے؟ بتائیں، آپ بتائیں کیا کر رہے ہوں گے؟ موبائل نہیں چلا رہے ہوں گے نا، اور تو کوئی کام نہیں، اتنے بڑے تو ہم بزنس مین ہے نہیں۔ جب ہم نے اللہ کی نعمت وقت کو ضائع کرنا ہے تو اللہ نے پوچھنا ہے، ہم سے سوال کرنا ہے کہ کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ اس دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ اللہ نے ہم سے جوانی کا پوچھنا ہے، پھر پوچھنا ہے کہ 60 سال تجھے عمر دی، تو کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ اس دن ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے ہائے کیا کیا، اپنے ساتھ ہی ہم نے ظلم کیا، اپنے ساتھ ہی زیادتی کی، کسی کو ہم دھوکہ نہیں دیتے رہے، ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیا، مولوی کو دھوکہ نہیں دیا، امام کو دھوکہ نہیں دیا، خطیب کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے دھوکہ تو صرف اپنی ذات کو دیا ہے۔ سب کے سامنے ہم اپنے آپ کو سچا پکا کر سکتے ہیں، سب کے سامنے ہم اپنے آپ کو عادل بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم زبان کے تیز ہیں، سب کے سامنے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے دھوکہ دے سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی بات کی کہ ہم نے تمہارے لیے 2 راستے بتا دیے ہیں، اب ان میں سے اچھائی کو چنو یا برائی کو چنو۔ آپ کو اللہ نے توفیق دے دی اپنے گھر میں آنے کی، آپ کے اختیار میں تھا نا آنا، آپ چاہتے تو نہ آتے، اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ہم نے تجھے اپنی بے شمار نعمتیں دی، تجھے ہم نے روح القدس کے ذریعے زندگی بخشی، تجھے ہم نے معجزہ دیا کہ تو بیماری ایک تھی اس پہ ہاتھ پھیرتا تھا اللہ شفا دے دیتا تھا، تجھے معجزہ دیا کہ تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو بتا نا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری اور میری اماں جان مریم کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کس میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں۔
کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ تو نے کہا تھا ان کو کہ میری عبادت کرو اور میری اماں جان کی عبادت کرو، تو آگے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے صرف ان کو یہ کہا ہے کہ کس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے خود ہی یہ کام اختیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں کہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس، ذرا بولیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میرے پاس خزانوں کی چابی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اس کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آپ پر اللہ نے واضح کر دیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق اور سچ کو اس طرح واضح کر دیا ہے جس طرح اندھے میں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں ان میں فرق ہے۔ آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے، بغیر آنکھوں والا نہیں دیکھ سکتا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کل کو جو ہم کہیں کہ اللہ تیرے قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو یہ ہو سکتا ہے؟ کل کو ہم کہیں کہ اللہ تیرا دین جو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کیا برابر ہے آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا؟ کل اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات جو آپ کے سامنے ہر لمحہ پہنچتی رہی، آتی رہی، آپ سنتے رہے، خطبات میں سنتے رہے، دروس میں سنتے رہے، تراویحوں میں اللہ کا قرآن سنتے رہے، اس وقت آپ کوئی بھی چیز جھٹلا سکتے نہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح واضح آنکھوں سے آج دنیا کو دیکھ رہے ہو نا، اسی طرح واضح تم میدان حشر کو دیکھو گے، اس دن تمہارے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب مکے کے سردار آتے ہیں تو آپ دینی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ دور ہو جائیں، یہ آپ کو اختیار، یہ وہ صحابہ ہیں جو ہماری شان بلند کرتے ہیں اور ہمیں رکوع اور سجود کے اندر کھڑے ہو کے ہماری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مکے کے سرداروں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے آپ ان کو دور کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ اور جو مکے کے سردار ہیں ان کے سامنے آپ بے شمار معجزات جو آ کے آپ کے سامنے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اے نبی آپ اللہ سے آسمان سے ڈائریکٹ کتاب پکڑیں، ایسی کتاب اوپر سے پکڑ کے آئیں کہ جس کو ہم چھوئیں دیکھیں پھر ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر ہم اپنی کتاب جو یہ معجزے کہتے ہیں نا وہ بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر بھی یہ ایمان لے کے آنے والے، ان کی آپ کے ساتھ ذاتی رنجش ہے، یہ آپ کے ذاتی دشمن ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ تو غریب ہیں ایمان لے کے آئے، پھر تانا دیتے ہیں کہ اللہ نے جنت تو غریبوں کے لیے بنائی ہے، وہ آپ اتنے بڑے معجزات بھی دکھا دیں پھر بھی آپ پر ایمان لے کے آنے والے نہیں۔ اس لیے آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ صرف اپنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو آپ پر پہنچا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کو کیا ہے پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تعلیم دی کہ غریب صحابہ کو نہیں چھوڑنا، امیر لوگوں کی وجہ سے، سرداروں کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ ایمان میں آئے، اس حرص سے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمارے نبی کی ہر وقت حرص رہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
अलैकुम बिल मुमिनीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हर वक्त चाहत रही है कि हर बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। आप तो लोगों को जन्नत में दाखिल करने के लिए मेहनत करते रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे पहले नबी भी आए थे, उनको भी उनकी कौम वालों ने अपनी डिमांड के मुताबिक कहा था। एक कौम ने कहा था कि ऊँटनी आ जाए, हमने बतौर मौजज़ा ऊँटनी साले के पास भेज दी। एक कौम ने कहा था कि मूसा तो अल्लाह से किताब ले आ, किताब आ गई। हमने हर कौम की डिमांड के मुताबिक मौजज़ात अता किए, लेकिन फिर भी वो ईमान लेके आए। इसलिए ये भी ईमान लेके आने वाले इनकी वजह से परेशान ना हो। जो आपके पास आ गए हैं आप उनकी कदर कीजिए, आप उनको इज़्ज़त दीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें दिन रात मनाने की कोशिश करते हैं और हमारे तस्बीहात बयान करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं में कर दे कि हम भी दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले बन जाए और हर वक्त अल्लाह से मुआफ़ी मांगने वाले बन जाए। ये रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसके अंदर सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इस दुआ को हर वक्त पढ़ा करें। ये वो दुआ है कि हर वक्त हम अपने रब से मुआफ़ी मांगने वाले कि अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह मुआफ़ी को पसंद करता है तो हमारे ज़िंदगी में रमज़ान को भेजा है। ये जो हमारे पास रमज़ान आया है ये हमें मुआफ़ कराने के लिए ही तो आया है। अल्लाह तो मुआफ़ी को पसंद करता है, हमें भी मुआफ़ फरमा दे। तो इसलिए मेरे भाइयों अपनी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास दोनों रास्ते हैं, हिदायत का भी है, गुमराही का भी है। इसमें हमारे इख्तियार में है कि हम किस रास्ते की तरफ जाते हैं। इस रमज़ान में अपने आप को हिदायत पर कायम कर लीजिए। पता नहीं फिर ये ज़िंदगी में आए या ना आए, पता नहीं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान का आखिरी दिन, आखिरी रातें भी हमारी ज़िंदगी में नसीब करे या ना करे। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि ये जो बाबरकत घड़ियाँ हैं ना, हमारा एक मिजाज बन गया है। आखिरी बात, हमारा एक मिजाज बन गया है कि रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके बाद फिर उसी तरह अपनी ज़िंदगी पे आ जाते हैं, गुनाह भी करते हैं, नमाज़ें भी छोड़ते हैं, रोज़ों की अहमियत भी ख़त्म। फिर जब ये आखिरी रमज़ान मुबारक के दिन आते हैं ना, एतिकाफ़ से भी आखिरी दिन आते हैं, 2 दिन 4 दिन बचे होते हैं, फिर हम मस्जिदों में भागते हैं। पता नहीं वो भी हमारे पास वक़्त आता है या नहीं आता। अपने मिजाज को इस तरह बनाएं कि रमज़ान मुबारक के शुरू से लेके सहाबा इकराम की ये सोच और फ़िक्र होती थी कि रमज़ान मुबारक के जाने के बाद 6 महीने रमज़ान का असर नज़र आता था उन पे। फिर 6 महीने हमारे असलाफ अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह 6 महीने गुजर गए हैं, अब आगे वाला रमज़ान भी हमारी ज़िंदगियों में नसीब फरमा दे। तो हम रमज़ान मुबारक में आके अगर इसकी कदर ना करें तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ये देख लें आज यकीन माने मस्जिद की रौनक देख लेना दिल दुख हो रहा है कि यार हमारे मुसलमानों का मुआशरा है। इससे ये तो साबित हो गया ना कि रमज़ान के शुरू में 2 सफ़ेदी यहाँ आबादी है, हम खुद नहीं आते, बेअमनी का शिकार है, दीन से बेरग़बती का शिकार है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे दिल अपने घरों के साथ लगा दे। और मुख्तसर से बीमारों के लिए दुआ भी करते हैं कि जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या शाफी अल इमराज इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या काज़ी अल हाजात इक़दी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। या अल्लाह हम में से जितने तेरे पास आए बैठे हैं कोई भी बीमार है सबको शिफा अता फरमा।
یہ دوست احباب میں سے میری ماؤں بہنوں میں سے جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی عبد الباسط بیمار ہیں، یا اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں تو نے ہم پہ اپنی رحمت فرمائی ہے، یا اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے نافرمان ہیں، ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے، ہمارے دلوں سے نفرت حسد بغض کو دور فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر کو جتنے بھائی یہ آباد کیے بیٹھے ہیں تو ان کے گھر آباد فرما دے۔ یا اللہ جس نے اس گھر کو آباد کیا، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، اور جنت میں اعلیٰ مقام کنگ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمان نوازی جنت میں کریں۔ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی لکھ دے۔ یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے سے کیا مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر کے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کل قیامت والے دن حوض کوثر سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔